وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 205 آیت نمبر 257 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں طاغوتی قوتیں ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین اکرام، اسلام کا منشور بیان ہو رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے. 3 آیاتوں میں یہ آخری آیت ہے، اور اس میں یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ آیت میں فرمایا، تو پھر وہ یعنی جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ ایمان والے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یعنی یہ بات کہ جو حق پر حق کو قبول کر لیں، ہدایت کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزاریں، تو قرآن کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کے ان کی اتباع میں جب زندگی گزارنے لگیں گے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ ایمان والے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ توحید کا پتہ ہے، نہ
آخرت کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیوں ہے، یا آخرت میں کیا ہوگا، یا آخرت کا وجود کیوں ضروری ہے، ہمارا علم اس بارے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور دیکھیں ضرورت ہے معلومات کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل دے دیے ہیں، علم سکھایا ہے۔ پہلی وحی جب آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کرام کہ ہم لوگ یعنی دنیا کے ظاہری علم کے تو قریب ہیں، لیکن جو روحانی علم ہے، جو ہماری حقیقت کا علم ہے، اس سے ہم دور ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور میں ویسے ہی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو حقیقت ہے اس کی ہم متلاشی نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے دنیا کو اور مال اور اولاد، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اپنا آپ دیکھیں ہر ایک نے اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہوا ہے معاشرے میں، ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے، جیسے بھی ہے، تو وہ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایمان والے تو الگ لوگ ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی ایک علامت اور ہے، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں صاحب ایمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال رہا ہے اور آپ اس راستے پر ہیں، یعنی آپ روشنی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ظلمات کی بات کرتا ہوں۔ انسان ظلمات اندھیرے کیا ہیں؟ دیکھیں، جب حقیقت کا علم نہ ہو، وہ کیفیت جس میں حقیقت کا علم نہ ہو تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اپنا بیڈ روم ہے، اس میں مختلف جگہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو آپ کا سامان بکھرا پڑا ہے، سامان جو ہے کمرے کا بکھرا پڑا ہے، آپ ایک چیز کی تلاش میں ہیں، لیکن چونکہ اندھیرا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ چھوٹی ہے اور قیمتی ہے لیکن چھوٹی ہے، تو آپ اندھیرے میں اس کو نہیں تلاش کر سکتے۔ روشنی ہوگی تو تب اشیاء سامنے آئیں گی اور اشیاء کی حقیقت پتہ چلے گی۔ کمرے کی میں نے مثال دے دی آپ کو۔ دیکھیں، انسان پیدا ہوا ہے تو اس سے حقیقت پوشیدہ ہے۔ یہ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم اندھیرے میں ہیں، تو اس کا مطلب میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم سے حقیقت پوشیدہ ہے، ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، وہ پوشیدہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے، تو وہ ہم سے یعنی ہم اندھیرے میں ہیں، اس سے ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں مقصد تخلیق کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، پھر اس راستے کا بھی نہیں معلوم جس راستے پر چل کر ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ انسان اندھیرے میں تھا، اس کو روشنی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ گئی اور کتاب واضح آ گئی۔ تو دیکھیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ تھوڑی سی سادی سی میں بات کرتا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، یعنی جس چیز کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے زندگی کا اور اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اصل میں وہ حقیقت تو نہیں ہے۔ دنیا اور ما فیہا جتنی بھی آپ کما لیں، مال اور اولاد آپ کی ہو، مثال کے طور پہ لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اور 4-5 بچے ہیں جوان اور سب اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، لیکن جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو تو ان چیزوں سے جو آپ نے کمائی ہیں، جو اولاد ہے، تو مرتے وقت تو آپ کو وہ کام نہیں آئیں گے۔
تو مطلب آپ بنا کسی دنیا سے تو آپ کچھ نہیں لے جا رہے مرتے وقت، تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے ایک زندگی 60-70 سال کی گزار لی، بے شک میں یہ کہوں گا کہ ساری زندگی آپ نے عیش و آرام اور تفاخر میں گزار دی، لیکن آپ کو حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں، مقصد وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں. مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے. دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ کو حاصل یعنی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ لے جا نہیں سکتے. پھر کوئی چیز آپ کو جو عوارض ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماری ہے مثال کے طور پہ، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، ایک طرف معذور ہو جاتے ہیں، منہ آپ کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی علاج بسا اوقات آپ کے کام نہیں آتا. یعنی لندن کے اسپتال میں مریض پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ مرتے نہیں ہیں؟ یعنی یہاں سے لوگ جاتے ہیں لندن. اب وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نواز شریف صاحب تھے، ان کی بیگم اسپتال میں پڑی ہوئی تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، علاج کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ کوما میں تھی اور اسی کوما میں وہ رخصت ہو گئی. کچھ کام تو نہیں آیا، نہ پیسہ کام آیا، نہ اولاد کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے انسانوں کے ساتھ. لوگ بیمار پڑتے ہیں، پھر کچھ بھی کام نہیں آتا، پیسے کام نہیں آتے. بہت سے پیسے والے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو وہ پیسے سے صحت نہیں خرید سکتے. بہرحال میں آپ کو بات کر رہا ہوں ظلمات کی. انسان اندھیروں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں. ہر انسان اپنے آپ کو روشن یعنی روشنی میں سمجھتا ہے. اور دیکھ لیں، ہر ایک آدمی تر باز بنا ہوا ہے، خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہے خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہیں، میں ہوں، میں دونوں نے میں کی رٹ لگائی بھی ہے. میں اب وہ اتنی میں ہے کہ قرآن کو بھی یہ لوگ یعنی اس سے بھی ہدایت نہیں لے پا رہے. قرآن تو سراپا روشنی ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں، وہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کم از کم تیار نہیں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حقوق زوجین کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کیے جائیں گے. تو انسان تو بڑے غرور میں مبتلا ہے، اور یہ غرور جو ہے یہ شیطان نے کیا تھا. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فاستکبر، اس نے تکبر کیا اور غرور سے کہا کہ نہیں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. آج بھی دیکھیں، میں برا نہ مانے یہ میاں بیوی جو ہیں، میں یعنی ایک مثال کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں. تو ہم ایک غرور میں مبتلا ہیں، اور غرور یہ ہے کہ ہم کافی ہیں. بیوی کہتی ہے میں، مجھ سے سمجھدار کوئی نہیں ہے، اس کا میاں کہتا ہے میں ہوں تو میں، دونوں نے میاں میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے. اس بات میں تو کوئی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. جو ہدایت آئی ہے آسمان سے، جو نور نازل ہوا ہے، جو نور والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ہم نور لینے کی، روشنی لینے کی، ہدایت لینے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. لیکن ایمان والوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے. یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں کا. ایمان والے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ یقین ہو کہ میری حقیقت، جسم کے اندر جو ہے چیز ہے وہ میری حقیقت ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اللہ کی ایک امانت ہوں، روح ربانی ہوں، اللہ کا حکم ہوں، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي.
اتنا یقین ہو، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آسمان سے دنیا میں روح کو کیوں بھجوایا گیا ہے، یہ آپ کو یقین کامل حاصل ہو. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ میری جو معراج ہے اس کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یعنی میں کامیابی کیسے حاصل کروں گا یا گی، یہ بھی آپ کو پورا یقین ہو. یعنی وہ طریقہ جو ہدایت خدا بندی ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر آپ کو کامل اور پورا یقین ہو کہ ہاں اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت، کتاب اللہ و سنتی، پورا کامل یقین ہو. یہ صاحب ایمان ہے. ہم نے تو ایسی ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور ایک شیطانی ایک خیال ہے اور نفسانی وسوسے ہیں کہ بس تم تو مومن ہو، کلمہ پڑھا ہے اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے اور تم جو جیسے آئے مرضی آئے زندگی گزارو اور رسول تمہاری شفاعت کریں گے. بہت سے لوگ تو شفاعت کے بھی یعنی ان کو اس کا یقین نہیں ہے. آخرت کی زندگی بھی تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس پر قطعاً ہمارا کوئی یقین ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. زبان سے آپ نے مان لیا ہے، نہ مانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. آیت کے پہلے حصے میں ایمان والوں کی بات ہے. جو نہیں مانتے اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا. پہلا تذکرہ جو ہے وہ صاحب ایمان لوگوں کا ہے، اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں میں ان کا دوست ہوں، کارساز ہوں. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دوستی جتا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے صاحب ایمان لوگوں کا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بن جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارا جو ایک ذہنی فطور ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کو دیکھتے ہیں اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو دیکھیں، ہم نے تو اپنی ذہن کے مطابق جو ہے ہر چیز کے معنی لکھتے ہیں. اب یہ اللہ ولی ہے، کارساز ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس میرے دل ادر دور ہو جائیں گے اور میری تقدیر بدل جائے گی. جو غریبی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو وہ مالداری میں چینج ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. صاحب ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی قسمت پر شکر ادا کریں. جس حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے، پیدا کیا ہے، جس حال میں اور جہاں بھی، اس پر وہ شاکر اور صابر رہیں اور انہی حالات کو امتحان سمجھ کے اس میں امتحان دینے کی کوشش کریں. دیکھیں یہاں ایک بات ہے، میں ضرور وہ بات کہوں گا. دیکھیں جو وہ ہے یعنی دنیا تو ایک امتحان ہے. اب اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ظہور کیسے ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ دیا ہے. یہ تو نہیں کیا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. دوست ہے تو دوست اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے یخرجہم من الظلمات الی النور. آپ کو اندھیروں سے میں روشنی کی طرف لے آؤں گا. اہل ایمان کا میں دوست ہوں. اللہ دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے. اور دوستی کا حق کیسے ادا ہوگا کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے. اس سے بڑا انعام تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور یہ ظاہری طور پہ بھی آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ سورج چھپ گیا، عرض کر رہا ہوں اندھیرا ہے، 400 اندھیرا ہے، تو کیا آپ اندھیروں میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں دنیا میں؟ عملی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے. زندگی کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے بغیر روشنی کے.
میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے ہمارے دن اور رات میں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، تو ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن میں روشنی کی بات کر رہا ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب یہ روشنی کیا ہے؟ اندھیروں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں تھوڑا سا اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اندھیرے ہیں، پہلے تو نفس کا اندھیرا ہے۔ نفس ایک جیتی جاگتی ہستی ہے، ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس ہمارے ساتھ ہے، اور جو آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس بہت برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ تو آپ نے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک تو نفس کے اندھیرے ہیں، اندھیروں کی میں تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں آپ کو۔ نفس کا اندھیرا ہے، پھر شیطان جو آپ کے اندر رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کے اندھیرے ہیں، مختلف وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر آپ اس کو توجہ دیتے ہیں، پھر آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیطانی وسوسے میں ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ بھئی تم ظاہر کی فکر کرو، باطن کے ساتھ دیکھ لیں گے، ظاہر کی فکر کرو۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ انسان نیکی کو عمر کے آخری حصے تک پوسٹ پون کرتا رہتا ہے، ہو جائیں گے، کر لیں گے، نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جوانی ہے تو داڑھی منڈوانے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، داڑھی منڈوانے کو، دین سے بے فکری کو، برے ساتھیوں کو، برا ساتھی کون ہے؟ جو اللہ والا نہ ہو، جو نفسانی خواہشات کا پابند ہو، وہ بری صحبت ہے اور برا ساتھی ہے۔ فبئس القرین۔ تو اس طریقے سے، یعنی میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، والدین خود بھی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ داڑھی چھوڑ کے مولوی نما بن جائے، والدین نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں نہیں یہ پہلے دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اندھیروں کو میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں پہلے کامیاب ہو جائے، ہم اس کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اور بڑا گدھا بنا دیں گے۔ یہ گدھا تو بن جاتا ہے انسان، یہ گدھوں کا فیصلہ ہے، بے وقوفوں کا فیصلہ ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر۔ والدین بھی، پھر بچہ بھی اسی ماحول میں بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ انہی اندھیروں میں وہ چلتا رہتا ہے۔ ظاہر ٹوٹل اندھیرا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، یہ ظاہری جو ہمارا بود و باش کا نظام ہے، اور جس میں ہم اپنی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو یہ ٹوٹلی اندھیرے ہیں۔ تو یہ نفسانی اندھیرے ہیں۔ پھر شیطانی اور شیطانی وسوسوں کی میں بات کر رہا تھا، میں نے پوری نہیں کی۔ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پہلے وہ دیکھو، دنیا کو پہلے پورا کرو، اور پھر دیکھیں گے، حج کر لیں گے، اور پھر خیراتیں، بہت سے پیسے آ جائیں تو پھر خیراتیں، اور یہ اکثر لوگ ایسے بھی نہیں کرتے، لیکن نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ اور نیکی کا بھی کیا تصور ہے ہماری، یعنی زیادہ سے زیادہ داڑھی چھوڑ دی یا نماز کی پابندی، بس اسی کو ہم نیکی سمجھتے ہیں۔ بہت سے آپ دیکھیں گے لوگوں کو جنہوں نے داڑھی چھوڑی بھی ہے سنت کے مطابق، اپنی خواہش سے نہیں کہ کبھی فرینچ کٹ اور کبھی مہینے بعد اس کو کتروا دیا جو ہاتھ میں ہی نہ آئے، نہیں، سنت کے مطابق داڑھی، اور تہجد گزار اور 5 وقت کا نمازی، لیکن ہے دنیا دار۔ تو ان چند ظاہری چیزوں سے تو آپ نے بس اسی کو دین سمجھ لیا ہے۔ تو دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، مطلب ہمارے بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں داڑھی چھوڑ کے، یعنی داڑھی کے ساتھ جو ہے سگریٹ بھی پی رہے ہیں، یا آپ دیکھ لیں بہت سے مولوی نما لوگ ٹک ٹاک بھی کر رہے ہیں،
بعض اوقات نظر پڑ جاتی ہے تو ٹک ٹاک بھی کر رہے ہیں اور وہ بس لگے میں اس میں اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں، قسم کی اوچھی ترچھی حرکتیں کر کے، بس وہ جس سے اس کے فالوورز بڑھے۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے، اور یہ دین جو ہمارا بظاہر ہے یہ بھی اندھیرا ہے، کیونکہ دین کو تو آپ سمجھے نہیں ہیں، چند چیزوں کو آپ نے دین سمجھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی تو آپ دنیا دار ہیں، تو یہ بھی اندھیرے ہیں۔ تو یہ سارے اندھیرے ہیں۔ اصل عقیدہ، اصل جو اندھیرا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے سامعین کرام۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اصل عقیدہ، اصل اندھیرا جو ہے وہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے کا مطلب دیکھیں آپ پھر وہ ظاہری مطلب نہ لے لیں۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ وہ یقین ہے جس کی بنا آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل اندھیرے تو ہمارے اندر ہیں، ہماری سوچ میں ہیں، ہمارے عقیدوں میں ہیں، ہمارے نظریے میں ہیں۔ یہ تقریباً سارے ہم معنی لفظ ہیں، اس کو ایک دوسرے سے آپ جدا نہیں کر سکتے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے وہی آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے اسی پر آپ کو یقین ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، اپنے مقصد پر یقین نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، نہ اپنی منزل جو حقیقت میں ہے یعنی اللہ، اس پر بھی یقین نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے سامنے۔ تو بہرحال یہ اندھیرے میں نے آپ کو کہا کہ اندھیرا اصل میں آپ کے عقیدے کا ہے، نظریے کا ہے، آپ کی سوچ کا ہے، آپ کے اس یقین کا ہے جو دنیا کے بارے میں آپ کا ایک یقین پیدا ہو گیا ہے کہ ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے، میں، میرے بچے، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، اور یہ میری تجوریوں میں پیسے جو پڑے ہوئے، بس یہی ہے میرے۔ اس کے علاوہ تو دنیا میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ سب اندھیرا ہے۔ آپ کا ظاہر بھی اندھیرا ہے، یہ حقیقت تو نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں۔ آپ ان اندھیروں میں خوش ہیں۔ انسان اندھیروں میں ہے اور اندھیروں میں ہی خوش رہتا ہے، لیکن صاحب ایمان لوگ جو تدبر سے کام لیتے ہیں، تفکر سے کام لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں اور کیوں ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری اس وقت جو زندگی ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ تو فائدہ دے رہی ہے، اس کا تو جو مقصد ہے وہ پورا کر رہی ہے، لیکن ہم مرنے کے بعد ہمارا تو کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اور ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ جو مقصد ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، جبکہ جانور اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جانور جو ہے وہ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ وہ مجبوری کی حالت میں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور ہم حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے، اور بے خبر ہو کہ آج کا انسان دنیا سے سفر کر رہا ہے بے خبری میں۔ بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ اگلی درس میں بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
ترجمہ سنا دیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے صاحب ایمان لوگوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہ خاوندان دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔